السلام علیکم۔ آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک بہت ہی خاص دور کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 10 برس تھی، یعنی سن 580 عیسوی کے لگ بھگ، عام الفیل کے کوئی 10 سال بعد کا زمانہ۔ جی بالکل، اور یہ وہ عمر ہے جس کے بارے میں شاید اتنی تفصیل سے بات نہیں ہوتی عموماً۔ صحیح۔ تو ہماری یہ گفتگو مستند سیرت اور تاریخی کتب پر مبنی ہے، جیسے سیرت ابن ہشام، الرحیق المختوم، طبقات ابن سعد اور تاریخ طبری وغیرہ۔ مقصد بس یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تربیت کیسے کی اور اس وقت دنیا کیسی تھی، کیا ماحول تھا۔ جی آئیے دیکھتے ہیں۔ تو 10 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شفیق چچا ابو طالب ان کی کفالت میں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ابو طالب وہ مالی طور پر زیادہ مضبوط نہیں تھے۔ جی یہ بات درست ہے، مالی تنگی تو تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت وہ غیر معمولی تھی، شدید محبت تھی۔ اچھا، مطلب اپنی اولاد سے بھی زیادہ؟ جی ہاں، روایات یہی بتاتی ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد پر ترجیح دیتے تھے۔ یہ صرف کفالت نہیں تھی، یہ ایک بہت گہری دلی شفقت تھی۔ اور اسی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی زندگی بھی سیکھ رہے تھے، جیسے وہ بکریاں چرانے والی بات۔ جی بالکل، صحیح بخاری میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، بکریاں چرانا۔ اب یہ صرف ایک آپ کہیں دیہاتی کام نہیں تھا۔ اچھا، اس میں بڑی حکمتیں تھیں، جیسے تنہائی میں غور و فکر کا موقع ملتا ہے، ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے، فطرت کے قریب رہنے کا موقع۔ صحیح۔ یہ سب ایک طرح سے وہ غیر محسوس انداز میں آنے والی عظیم ذمہ داریوں کے لیے تیاری تھی۔ اور ساتھ ساتھ آپ مکہ کے معاشرے کو بھی بہت خاموشی سے دیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے۔ اور یہ بات بھی تو آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی عام بچوں جیسے نہیں تھے، آپ کا انداز، آپ کی طبیعت وہ مختلف تھی۔ جی بالکل مختلف۔ تمام ذرائع اس پر متفق ہیں کہ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاص سنجیدگی تھی، وقار تھا، آپ سچے تھے، امانت دار تھے، پاکیزہ تھے، لغو کھیل کود سے دور رہتے تھے۔ جی بالکل، عام بچوں کی طرح فضول کھیلوں میں، شور شرابے میں، ان چیزوں میں آپ نے کبھی حصہ نہیں لیا، بتوں کے قریب تو کبھی گئے ہی نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص آپ کہیں حفاظت تھی، ایک نگرانی تھی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی تعمیر کی بات ہوئی۔ اب ذرا دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں کیا چل رہا تھا، بڑی طاقتوں کا کیا حال تھا۔ جی یہ پہلو بھی بہت اہم ہے۔ دیکھیں اس وقت دنیا میں 2 بڑی سپر پاورز تھیں، ایک مشرقی روم یعنی بازنطینی سلطنت اور دوسری فارس کی ساسانی سلطنت۔ صحیح۔ اور یہ دونوں ایک بہت لمبی اور تباہ کن جنگ میں بری طرح الجھی ہوئی تھیں۔ یہ جنگ کوئی 572 عیسوی سے چل رہی تھی۔ اچھا، یعنی 8 سال ہو چکے تھے تقریباً اس وقت تک۔ جی ہاں، اور لڑائیاں زیادہ تر میسوپوٹیمیا یعنی عراق کا علاقہ اور آرمینیا ان علاقوں میں ہو رہی تھیں، اور اس جنگ نے دونوں سلطنتوں کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ تو دنیا کی بڑی طاقتیں تو آپس میں ہی مصروف تھیں۔ عرب کا کیا حال تھا، جزیرہ نمار عرب کا؟ عرب کا معاملہ وہ دلچسپ ہے۔ عرب اس ساری عالمی کشمکش سے بڑی حد تک آپ کہہ لیں الگ تھلگ تھا، محفوظ تھا۔ اچھا، کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی وہاں؟ جی نہیں، کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، پورا علاقہ قبائلی نظام پر چل رہا تھا، ہر قبیلہ اپنی جگہ خود مختار۔ تو لڑائیاں وغیرہ؟ ہاں، قبائل کے آپس میں چھوٹی موٹی لڑائیاں، جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں، جنہیں ایام العرب کہتے ہیں، لیکن یہ مقامی نوعیت کی تھیں، کوئی بڑی عالمی جنگ کا حصہ نہیں تھیں۔ اور مکہ؟ مکہ ایک اہم مرکز ضرور تھا، تجارتی بھی اور مذہبی بھی، کعبہ کی وجہ سے۔ قریش کے قافلے شام اور یمن تک جاتے تھے، لیکن مجموعی طور پر اگر عرب معاشرے کو دیکھیں تو وہ جہالت اور بت پرستی کا غلبہ تھا۔ ہاں، کچھ اچھی صفات بھی تھیں، جیسے مہمان نوازی، بہادری وغیرہ۔ ٹھیک۔ اور دنیا کے دوسرے حصوں میں مختصراً؟ چین میں اس وقت سوئی خاندان استحکام لا رہا تھا، ملک کو جوڑ رہا تھا، اور مغربی یورپ تو خیر رومن سلطنت کے زوال کے بعد ایک وہ نئے سرے سے تشکیل کے دور سے گزر رہا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بڑی طاقتیں لڑ رہی تھیں، کمزور ہو رہی تھیں، اور عرب ایک طرح سے الگ تھلگ
کسی بڑی تبدیلی کا منتظر تھا؟ جی بالکل، یہ تضاد بہت اہم ہے۔ دنیا الجھی ہوئی تھی اور عرب کا میدان اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود گویا تیار ہو رہا تھا تاریخ کے ایک نئے باب کے لیے۔ واقعی یہ پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح گہرائی میں سیاق و سباق کے ساتھ سمجھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں تاکہ ہم اسی طرح کی گفتگو کو اور بہتر بنا سکیں۔ جی ضرور۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت کی تعمیر ہو رہی تھی، محنت، مشاہدہ، اعلیٰ اخلاق، اللہ کی حفاظت، جی، اور دوسری طرف دنیا کا سٹیج تیار ہو رہا تھا، بڑی طاقتیں کمزور پڑ رہی تھیں، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت کا حصہ تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم منصوبہ بندی تھی، وہ حکمت تھی جو اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے، اس پیغام کے لیے راستہ بنا رہی تھی جو پوری دنیا میں پھیلنا تھا۔ اور سیرت کے ایسے ہی تجزیاتی پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے، جیسا آپ نے کہا، چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنی رائے دینا بہت اہم ہے۔ تو آخر میں بس یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیسے اس دور کے عالمی حالات، یعنی وہ انتشار اور عرب کی وہ نسبتاً تنہائی، ان دونوں چیزوں نے مل کر وہ زمین تیار کی جس پر وہ پیغام پھلنا پھولنا تھا جو چند دہائیوں بعد پوری دنیا کو بدلنے والا تھا۔ صحیح۔ یہ وہ ماحول تھا جس میں تاریخ کا رخ موڑ دینے والی شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم پر وان چڑھ رہی